محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، موضوع ہے بہترین صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً لوگوں نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین صدقہ کیا ہے؟ یعنی جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس مال میں کون سا مال ہے، کون سا صدقہ ہے جو اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے؟ تو ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ سائل کے حالات اور وقت اور ضرورت اور موقع کی مناسبت سے اس کے مختلف جوابات ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ سارے جوابات ہمارے لیے اپنے اندر رہنمائی رکھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اگر مال کو ایسے مواقع اور ایسی ضرورتوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کریں گے تو وہ بہترین صدقہ ہوگا اور اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا ہوگا۔ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس صدقے کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہ تو صدقہ اس حال میں کرے کہ تو صحیح اور تندرست ہو، اور مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو، اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ مال کمانے کی امید بھی رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا اس وقت کا انتظار مت کر جب جان نکلنے لگے گی اور تو کہے گا کہ یہ فلاں کا اور وہ فلاں کا۔ فرمایا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، یہ تو اب فلاں اور فلاں کا ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں وہ یہ کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تندرستی کی حالت میں، صحت یابی کی حالت میں دیا جائے، اور اس وقت دیا جائے کہ جب آدمی کے دل کے اندر مال کی محبت بھی ہو اور اس مال کو لگا کر زیادہ منافع حاصل کرنے کی امید بھی ہو۔ اس وقت اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، اور اس وقت تک انتظار نہ کیا جائے کہ جب جان نکلنے لگے تو آدمی کہے کہ یہ فلاں اور فلاں کا۔ فرمایا کہ اب وقت اور مہلت ختم ہو گیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں کیا جائے۔ تو جائز ہے رمضان کی نسبت سے رمضان کے مہینے میں جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اس کی فضیلت جو ہے وہ عام صدقات سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ، ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے جب یہ سوال کیا کہ شخص کا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کا صدقہ جو تنگ دست ہو، جس کا خرچہ آمدنی سے بڑھ کر ہو، اور بامشکل اپنوں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہو، اور اپنے صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس آدمی کے صدقے کو اجر و ثواب کے لحاظ سے بہترین صدقہ قرار دیا ہے جو اپنا اور بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اللہ کی راہ میں ضرورت مند اور مستحق مندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جن کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے ان کے اوپر خرچ کرو۔ یعنی ترتیب یہی بنتی ہے کہ اول ان کی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک تنگ دست آدمی کے پاس بھی اگر کوئی غریب مسکین فقیر آ جائے تو اس کو محروم نہ رکھے، بلکہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے کر جو ہے وہ رخصت کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم خوشحالی اور تنگ دستی ہر دو حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اور صحابہ کرام کی بہت ساری مثالیں آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ وہ تو خود بھوکے رہ کر جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ کھلاتے تھے اور ان پر خرچ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو ہمیں اس سے آگے بڑھ کر ایثار اور قربانی کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سائل اور ضرورت مند حاجت مند آدمی آیا اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ قرض لے کر اس کی مدد کرتے تھے۔ سبحان اللہ! اس میں بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی موجود ہے کہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر بھی عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت بڑا اجر و ثواب جو ہے وہ اس صدقے کا ہم پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اس رشتہ دار کو دے جو رشتہ دار اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو۔ یعنی یہ بھی صدقے کی ایک بہترین صورت ہے۔ رشتہ داروں میں عموماً میں عرض کر چکا ہوں کہ انبن ہوتی ہے، معمولی باتوں پہ لڑائیاں جھگڑے ناچاکیاں اور قطع تعلق تک ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بہترین چانس عطا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مال کو اپنے اس رشتہ دار کے اوپر کسی طریقے سے خرچ کر لیں جو ہمارے ساتھ دشمنی رکھتا ہو تو یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بہترین صدقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی بہترین جزا عطا فرماتے ہیں۔ افضل صدقے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے روایات کے اندر کہ
کہ وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے کیا جائے اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. یعنی جب کبھی ایسی ضرورت ہو کہ صدقہ کو چھپا کر کیا جائے تو چھپا کر کرنا افضل ہو جاتا ہے، اور کبھی اگر جو ہے دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہو تو اس وقت جو ہے وہ ظاہر کر کے صدقہ کرنا جو ہے اس کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقع پر ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.